الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل درس شفا شریف ہمارا جاری ہے۔ قاضی یاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باب ہمارا جاری ہے۔ آج کی جو فصل ہے، آج کا جو درس ہے، اس میں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف جمادات، یعنی پہلے شجر کی درختوں کے حوالے سے معجزات بیان کیے تھے، اب جمادات کے حوالے سے پتھر ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئیں جو بے جان ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کو بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلا معجزہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کھانا کھاتے اور کھانے میں سے ہمیں تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی، وہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، جو کھانا ہے وہ تسبیح کر رہا ہوتا تھا۔ پہلا واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، کہ ہم کھانا کھاتے اس حال میں کہ وہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا اور طعام میں سے تسبیح کی آواز یہ آ رہی ہوتی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں فصل فی معجزات اخرى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سائر الجمادات كتسبیح الطعام وتسلیم الحجر ومثل هذا في سائر الجمادات۔ قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرابطي قال حدثنا المهلب أبو القاسم قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا المروزي قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود كنا نأكل مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه۔ اگلا معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ان کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حتیٰ کہ ہم نے بھی اس تسبیح کی آواز سنی۔ پھر ایک روایت کے اندر یہ ہے وہ کنکریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئیں، یعنی حضور علیہ السلام نے ان کو دیں، تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں، اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہاتھ میں آئیں تو پھر وہ تسبیح رک گئی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کنکریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ہاتھ میں آئیں تو بھی تسبیح کر رہی تھیں۔ وقال انس اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا من حسن فسبحنا فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعنا التسبیح ثم صبهن في يد ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فسبحنا ثم في ایدینا فما سبحنا وروى مثله ابو ذر وذكر انه سبحنا في كف عمر وعثمان۔
اگلا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھروہی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھے، تو بعض مکے کے نواحی یعنی سائٹ ایریا کے اندر ہم گئے مختلف علاقوں میں، تو فرماتے ہیں کہ فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرَةٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا قَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ، یعنی جو درخت ملتا، جو پتھر ملتا، پہاڑ ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقال علی كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول الله۔ اس کے بعد ایک اور روایت اسی حوالے سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا اس پتھر کو میں جانتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پتھر سے مراد حجر اسود ہے، کہ حجر اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وعن جابر بن سمرہ عنہ علیہ السلام انی لأعرف حجرا بمکۃ کان یسلم علی قیل انہ الحجر الاسود۔ ایک اور روایت اسی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جبریل امین مجھ پر پہلی وحی لے کر آئے، رسالت کا پیغام عام کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے میرے پاس پہلی مرتبہ آئے، یعنی غار حرا میں آئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جس پتھر کے پاس سے، جس درخت کے پاس سے گزرتا وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کرتا تھا۔ فرمایا وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لما استقبلنی جبریل علیہ السلام بالرسالۃ جعلت لا امر بحجر ولا شجر الا قال السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس پتھر اور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کے سامنے سجدے میں جھک جایا کرتا تھا۔ تو چونکہ جمادات ہیں اور یہ مکلف تو ہیں نہیں، نہ جمادات مکلف ہیں نہ حیوانات مکلف ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں جھک جایا کرتے تھے، یعنی فائدہ اٹھایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر لیں۔ انسانوں کو جو مکلف ہیں ان کو اس کی ممانعت ہے۔ فرماتے ہیں وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر بحجر ولا شجر الا سجد له۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمادات کیسے اتباع کرتے ہیں، دیواریں، پتھر، سب کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اس حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر چھپایا، ان کو اور ان کے گھر والوں کو، اور یہ دعا کی کہ جس طرح اس چادر سے میں نے ان کو چھپا لیا ہے، ستر کر دیا ہے ان کا، بچا لیا ہے ان کو، تو اسی طرح ان کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دروازے کے کواڑ یعنی دروازے کے جو پٹ ہوتے ہیں یہ، اور اسی طرح گھر کی جو دیواریں ہیں ان میں سے آواز آنے لگی آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ وفی حدیث العباس اذ اشتمل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی بنیہ بملاءۃ ودعا لهم بالستر من النار کسترہ ایاہم بملاءتہ فامنت اسکفۃ الباب وحوائط البیت آمین آمین۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے والد یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک طبق یعنی ایک تھال لے کر حاضر ہوئے جس میں انار تھے اور انگور تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کھایا، فصبح
وہ انگور اور انار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسبیح کرنے لگے، سبحان اللہ کہنے لگے۔ وعن جعفر بن محمد عن ابیہ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ جبریل بطبق فیہ رمان وعنب فاکل منہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح۔ مشہور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جبل احد پر، احد کے پہاڑ پر چڑھے۔ فرجف بہم، تو احد تھر تھرانے لگا، ہلنے لگا یا جھومنے لگا دوسرے لفظوں میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ تجھ پر ایک نبی ہے یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے صدیق یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی کی مثل ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حرا کے پہاڑ کے بارے میں ہے کہ حرا کے پہاڑ پر چڑھے یہ حضرات، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی موجود تھے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور ایک شہید ہیں۔ وعن انس سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان احدا فرجف بهم فقال اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ومثله عن ابي هريرة في حراء وزاد معه علي وطلحة والزبير وقال فإنما عليك نبي او صديق او شهيد۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے، تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے 10 صحابہ تھے، بعض میں فقط حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا، دیگر بعض میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کا۔ یہ روایت جو ہے اس میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ کے ساتھ 10 آپ کے صحابہ تھے، انا فیہم۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں تھا، اور مزید یہ ان کو بھی زیادہ کیا، حضرت عبد الرحمن بھی تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور 2 کا ان کو تذکرہ یاد نہیں ہے۔ جبکہ حضرت سعید بن زید کی جو حدیث ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور اس میں بھی انہوں نے 10 کا تذکرہ کیا اور اپنا تذکرہ بھی اس میں کیا حضرت سعید کا۔ تو یہ 9 افراد ہو گئے، ایک کا نام یہ یاد نہیں۔ تو 10 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جو مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر پہاڑ پر رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ سے خطاب فرمایا۔ فرماتے والخبر فی حراء ایضا عن عثمان قال ومعه 10 من اصحابی انا فیہم وزاد عبد الرحمن وسعد وقال ونسیت الاثنین وفی حدیث سعید بن زید ایضا مثله وذکر 10 وزاد نفسه۔ اسی حوالے سے، پہاڑ کے حوالے سے ایک اور روایت، ایک معجزہ ذکر کرتے ہیں کہ جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے، یعنی جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صبیر پر چڑھ گئے۔ یہ پہاڑ ہے، مکے کا مشہور پہاڑ ہے، مینا کے اندر کوہ صبیر، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے کے گئے، اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تو اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ پر سے اتر جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر انہوں نے آپ کو مجھ پر شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، مجھ پر آپ کی شہادت ہو جائے۔ تو اب وہ شہادت ہونی نہیں تھی اس طریقے سے، تو غار حرا کو شہادت ملنی تھی۔ اس نے عرض کی کہ الیہ یا رسول اللہ، آپ میرے پاس تشریف لیں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا وقد روی انہ حین طلبته قریش قال له ثبیر اہبط یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإنی اخاف ان یقتلوک علی ظہری فیعذبنا اللہ فقال له حراء الی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے،
اور آپ نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہ کی، اللہ کی قدر جیسے اس کی شان کے مطابق تھی ویسی نہ کی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کیا یمجد الجبار نفسہ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بزرگی بیان فرماتا ہے، انا الجبار انا الجبار انا الکبیر المتعال، کہ میں ہی جبار ہوں، میں ہی جبار ہوں، میں سب سے بڑھ کر ہوں، میں ہی بلند و بالا ہوں۔ تو جب حضور علیہ السلام یہ پڑھ رہے تھے تو ممبر کو وجد آ گیا، فرجف الممبر، ممبر ہلنے لگا، حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہمیں خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لیں، یعنی گر جائیں وہاں سے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام کی تسبیح سے ممبر کو بھی وجد آنے لگا۔ فرجف الممبر حتی قلنا لیخرن عنہ، اس سے اگلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو انہوں نے پگھلا ہوا سیسا، رانگ جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اچھی طریقے سے جمایا ہوا تھا، ایسے نہیں کہ سیدھے کھڑے کر دیوں، بلکہ ان کے پاؤں پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے جما دیے تھے اور اس سے بڑی مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے، وہ بالکل جمے ہوئے تھے اس میں وہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لے کر آئے مکہ مکرمہ، تو آپ کے پاس چھڑی تھی آپ کے ہاتھ میں، تو آپ علیہ السلام ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے، چھوتے نہیں تھے، ولا یمسھا، چھوا نہیں، صرف اشارہ کرتے اور یہ پڑھتے جاتے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی والا ہے۔ تو جس پتھر کی طرف، جس بت کی طرف آپ اشارہ کرتے جاتے وہ اب خود بخود گرتا چلا جاتا، منہ کے بل گرتا چلا جاتا، حتیٰ کہ ایک بھی بت وہاں پہ باقی نہ رہا، صرف اشارہ کرتے جا رہے ہیں اور بت جو ہیں وہ پتھر کے اندر سیسے کے ساتھ بالکل جمے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا جاتا ہے اور وہ بت گرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان حول البیت 60 و 300 صنم مثبتۃ الارجل بالرصاص فی الحجارۃ فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد عام الفتح جعل يصير بقضيب في يده إليها ولا يمسها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم، یعنی جس کی چہرے کی طرف اشارہ کرتے تو وہ گدی کے بل جا کے گرتا، اس طرف سے اشارہ کر رہے ہیں یہاں سے گر رہا ہے، پیچھے کی طرف سے اشارہ کرتے وہ منہ کے بل آ کے گر جایا کرتا تھا۔ ومثله في حديث ابن مسعود وقال فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ یہ تو سارے واقعات تقریباً جو ہیں یہ ہیں اعلان نبوت کے بعد۔ ایک ہی واقعہ جس کی 2 صورتیں بیان کی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے بچپن کے واقعات اس حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ملک شام 2 مرتبہ تشریف لے کر گئے، ایک بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ وہاں پر گئے، تو وہاں بحیرہ راہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ تھے اس وقت نصارہ سے تھے، لیکن جو مذہب عیسیٰ علیہ السلام تھا غیر محرف، جس میں تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اسی پر یہ برقرار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول و بندہ مانتے تھے، اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ یہ وہ تھے، یعنی ایک مرج عالم تھے اس زمانے کے اندر، لوگ یعنی خاص طور پہ ان کے مذہب والے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور یہ باہر کسی کے لیے نہیں آتے تھے، اندر ہی رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام گئے تو یہ لوگوں کو چیرتے ہوئے درمیان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے عرض کیا کہ ھذا سید العالمین، کہ یہ تمام لوگوں کے سردار ہیں، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ ان کو رحمۃ للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا۔ جو
قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ ما علموں کا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے یہ کہا بحیرہ راہب نے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی درخت، کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس سے یہ گزرتے مگر یہ کہ ان کے سامنے سجدے میں جھک جایا کرتا تھا۔ اب وہ دیکھنے والی نظریں چاہیے کہ وہ دیکھے کون، تو اللہ نے ان کو یہ نظریں عطا فرمائی تو انہوں نے دیکھ لیا۔ ایک بات انہوں نے یہ عرض کی۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ یہ جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے سائے میں، تیزی کے ساتھ سب درخت کی طرف چلے گئے تھے سایہ لینے کے لیے، سب اس درخت کی طرف گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے اس طرف، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور آپ کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے دوڑ کے پہلے تو پہنچ چکے تھے درخت کے سائے کے اندر کہ ہم سایہ حاصل کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو درخت کا سایہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ گیا۔ تو اس بات کو انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ حَدِيثُهُ مَعَ الرَّاهِبِ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ إِذْ خَرَجَ تَاجِرًا مَعَ عَمِّهِ وَكَانَ الرَّاهِبُ لَا يَخْرُجُ لِأَحَدٍ فَخَرَجَ وَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له ولا يسجد إلا للنبي وذكر القصة ثم قال وأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال الفيء إليه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جمادات کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر ہوئیں۔ اب اگلی فصل میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حیوانات کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان سے جو معجزے ظاہر ہوئے ان میں سے کچھ معجزات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا جو معجزہ ذکر کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی، یہ غالباً آپ کے نکاح سے پہلے کی بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ بالکل کان سمیٹ کر وہاں کھڑی ہو جاتی، اپنے مکان پر اپنی جگہ پہ ٹھہری رہتی، نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی، کھڑی رہتی، گویا کہ زیارت کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں حاصل کرتی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو پھر یہ ادھر ادھر جانا شروع کر دیتی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں فصل فی الآیات فی دروب الحیوانات قال حدثنا سراج بن عبد الملک ابو الحسین الحافظ قال حدثنا ابی قال حدثنا القاضی یونس قال حدثنا ابو الفضل الصقلی قال حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن ابیہ وجدہ قال حدثنا ابو العلاء احمد بن عمران قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا یونس بن عمرو قال حدثنا مجاہد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه فلم يجي ولم يذهب وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا جس نے گوہ کا شکار کیا ہوا تھا، گوہ جانور ہے چھوٹا سا، اس کا شکار کیا ہوا تھا، وہ اس کے پاس موجود تھی، یعنی اس کو قید کیا ہوا تھا، مارا نہیں تھا اس کو۔ تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، تو اسی نے اس کو تعجب میں ڈالا ہوگا، تو اس نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نبی اللہ کے نبی ہیں۔ عربی نے اپنے باطل معبودوں کی، اس وقت تک جب ایمان نہیں لائے تھے، باطل معبودوں کی قسم کھائی کہ لات و عزیٰ کی قسم، میں ان پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ ان کے اوپر ایمان نہیں لے آتی۔ تو اس نے اس گوہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ، اب اس نے، گوہ نے
بڑی فصیح اور واضح زبان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، جس کو فرماتے ہیں کہ یسمع القوم جمیعا، تمام لوگ سن رہے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان۔ کیا عرض کیا؟ لبیک وسعدیک یا زین من واف القیامہ، کہ وہ ذات کہ قیامت میں آنے والے تمام لوگوں کی زینت ہیں، جو سب سے بڑھ کر مزین ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری ہے، ان کے در پر میں حاضر ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی زمین میں بادشاہی ہے، سلطنت ہے، سمندر میں اسی کے راستے ہیں، جنت میں اس کی رحمت ہے، جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ فمن انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے عرض کی کہ رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، خاتم النبیین ہیں، وقد افلح من صدقک، جس نے آپ کی تصدیق کی کامیاب ہوا، وخاب من کذبک، جس نے آپ کی تکذیب کی تباہ و برباد ہو گیا، فاسلم الاعرابی، وہ اعرابی اسلام لے کر آ گئے۔ یعنی ظاہر ہے کتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد شقی ہی ہوگا کہ جو ایمان لے کر نہ آئے۔ اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ ہم یہ کتاب جو لکھ رہے ہیں وہ نبوت اور رسالت پر دلائل قائم کرنے کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مقصد اہل ایمان کی محبت کے اندر اضافہ کرنا ہے، ان کے عشق کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وروی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان فی محفل من اصحابی اذ جاء اعرابی قد صاد ضبا فقال من هذا؟ قالوا نبی اللہ، فقال واللات والعزى لا آمنت بك او يؤمن بك هذا الضب، وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکارا کہ اے گو، فاجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا، لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة، قال من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، قال فمن أنا؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك فأسلم الأعرابي۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھیڑیے کے کچھ واقعے ذکر کرتے ہیں کہ بھیڑیے نے مختلف لوگوں سے کلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ان کو خبر دی، یعنی مختلف مقامات پر مختلف بھیڑیوں نے اس طرح کا کلام کیا جس کی وجہ سے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے۔ اس میں سے کچھ واقعات ذکر کرتے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک چرواہا یہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا تو بھیڑیا آیا اور بکری کے سامنے آ گیا، اس کو لینے کی اچکنے کی اس نے کوشش کی تو چرواہے نے فوراً اپنی بکری کو لے لیا۔ تو جس طرح کتا بیٹھتا ہے کلائیاں پھیلا کے، زمین پہ اپنی مقد بٹھا کے بیٹھتا ہے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو، اسی طریقے سے یہ بھیڑیا بیٹھا پاؤں پھیلا کے، دو پاؤں آگے کر کے، اور اس نے اس چرواہے سے گفتگو کی کہ الا تتقی اللہ، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو میرے اور میرے رزق کے درمیان حائل ہو گیا، یعنی یہ بکری مجھے کھانے نہیں دی تو نے۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ تو کہا کیا؟ تو کہا کہ یہ پتھریلی زمینوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو لوگوں کو پچھلے زمانے کی بھی خبریں دیتے ہیں، انباء ما سبق۔ تو یہ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کو غیب کی خبریں یہ دیا کرتے ہیں، یحدث الناس بانباء ما قد سبق۔ تو وہ رائی یعنی چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری باتوں کی خبر دی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور ان تمام کو یہ واقعہ بیان کرو۔ تو انہوں نے بیان کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی۔ فرماتے ہیں ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن ابی سعید الخدری
رضی اللہ تعالی عنہ بین راع يرعى غنما له عرض الذئب لشأت منها فأخذها الرعي منه فأقع الذئب وقال للرعي ألا تتق الله حلت بيني وبين رزقي قال الرعي العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فحدثهم ثم قال صدق والحديث فيه قصة وفي بعده طول. اسی طرح کے واقعات چند اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بھیڑیے کے کلام سے متعلق ہیں وہ ذکر کی ہیں، ان کو سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے اندر یہ ہے کہ بھیڑیے نے یہ کہا کہ انت اعجب واقفا علی غنمک، کہ میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، انسانوں کی زبان میں میرا گفتگو کرنا بڑی تعجب کی بات ہے، لیکن تم اس سے بھی بڑے تعجب والے کام کر رہے ہو کہ تم یہاں پر اپنی بکریوں کے پاس کھڑے ہوئے ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑھ کر کوئی قدر والا مبعوث ہی نہیں فرمایا. ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اہل جنت ان کے اصحاب کو، ان کے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے قتال کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تمہارے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو کراس کرو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. یہاں تک ہو گیا. بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ بکریوں کے پاس آئے تو حملہ کرتا ہے. اب اس نے معجزہ دیکھا ہے، عجیب بات سنی اس نے، تو کہا میں چلا تو جاؤں گا لیکن یہ جو میری بکریاں ہیں اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ انا ارعاہا حتی ترتع، چرنے دو، یہ چرتی رہیں گی اور میں ہی ان کی حفاظت کرتا رہوں گا. تو فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ غَنَمَهُ وَمَضَى، اس کے سپرد کیا بکریوں کو اور خود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اپنا قصہ ذکر کیا اور اسلام لے کر آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاد فرما رہے تھے، اس بات کا ذکر کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بکریوں کے پاس لوٹ جاؤ، جیسا رکھ کر آئے تھے ویسا ہی پاؤ گے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچے تو فوجدها كذلك، اسی طرح ان بکریوں کو پایا. اب انہوں نے اس بھیڑی کے ساتھ مہربانی کی اور اس کے لیے ایک بکری ذبح کر کے اس کے سامنے رکھ دی. وہ اسلام لانے کا سبب بن گئے ان کے. فرماتے ہیں وَرُوِيَ حَدِيثُ الذِّئْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ الذِّئْبُ أَنْتَ أَعْجَبُ وَاقِفًا عَلَى غَنَمِكَ وَتَرَكْتَ نَبِيًّا لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ قَطُّ نَبِيًّا أَعْظَمَ مِنْهُ عِنْدَهُ قَدْرًا قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في جنود الله. قال الراعي من لي بغنمي؟ قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمك تجدها بوفرها فوجدها كذلك وذبح للذئب شأتا منها. اسی طرح حضرت احبان بن اوس بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور یوں ہی حضرت سلمہ بن عمرو بن الاکوع یہ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اپنے اسلام لانے کا سبب بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح بھیڑیے نے ان سے بھی کلام کیا اور یہ لوگ اسلام لے کر آئے. فرماتے ہیں وَعَنْ أُحْبَانَ ابن اوس وَأَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ هذه القصة والمحدث بها ومكلم الذئب. وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع أنه كان صاحب هذه القصة أيضا والسبب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد. ایک اور واقعہ اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ اور صفوان بن امیہ یہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں سے بھیڑیا گزرا اور وہ ایک ہیرنی کا پیچھا کر رہا تھا. اب پکڑنے والا تھا یا پکڑ چکا تھا کہ وہ
ہرنی جو ہے وہ حرم کے اندر داخل ہو گئی، حرم میں داخل ہوئی تو حرم کا احترام بھیڑیے بھی کرتے ہیں، اس نے اس کو چھوڑا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ تو بڑا تعجب کیا ان دونوں نے کہ یہ کیا ہوا؟ تو بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں ہیں، تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ یعنی وہ تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور تم ان کو کہتے ہو کہ نہیں جی ہمارے آبا و اجداد کا دین اختیار کرو، تم جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے۔ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ اگر یہ واقعہ، یہ بات اہل مکہ کے سامنے تم نے ذکر کی نا تو اہل مکہ سارا کا سارا مکہ خالی کر کے مدینے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے ذکر کی، اچھا وہ دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کی، ورنہ سب نے مکہ خالی کر دینا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے سامنے بھی پیش آیا، لیکن اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ حضرت ابو سفیان پھر بعد میں اسلام لے کر آ گئے تھے۔ فرماتے ہیں وقد روا ابن وہب مثل هذا انه جرى لابي سفيان بن حرب وصفوان بن اميه مع ذئب وجداه اخذ ذبيا فدخل الذبي الحرم فانصرف الذئب فعجب من ذلك فقال الذئب عجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة ويدعوكم الى الجنة وتدعونه الى النار فقال ابو سفيان واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا وقد روي مثل هذا الخبر وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه۔ اس طرح کے اور واقعات بھی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے اور جو جانوروں سے متعلق معاملات پیش آئے، حیوانات سے متعلق پیش آئے، اس کو ہم اپنے اگلے سبق کے اندر، اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت محبت ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔